أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کا یہ آخری رکوع ہے، اور عام طور پر سورتوں کے شروع میں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سورتوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورت کا کیا پیغام ہے. تو سورہ انفال، سورہ توبہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ بدر، ان سب کے بارے میں غزوات جو ہے نا ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ تبوک کے اندر کیا تفصیلات تھے، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، اور اسی کے ضمن میں جہاد، جنگ، قتال، اس کے احکامات کو اللہ نے بیان فرمایا. اور پھر غزوہ تبوک کے ضمن میں منافقین کی جو عادتیں تھیں، خصلتیں تھیں، ان کو بیان فرمایا تاکہ وہ چیز، وہ بیماریاں ہمارے اندر نہ آئیں. تو یہ اس صورت کے مضامین تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس طرح اپنے بندوں کو نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائے ہیں، اسی طرح جہاد بھی سکھائے ہیں. دشمنوں سے مقابلہ کیسے کریں، کیونکہ حکم میں نفس شامل نہیں ہونا ہے. جب حکم کے اندر نفس شامل ہوتا ہے تو پھر وہ حکم نہیں رہتا. حکم کے اندر نفس شامل نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن پر قابو پا لیے تو اچانک اس نے جو ہے تھوک دیا تو غصہ آ گیا تو چھوڑ دیا اس کو. تو نماز میں جیسا اللہ کے لیے ہے، اسی طرح روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح جو ہے دشمن سے مقابلہ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ مقابلہ کرو کریں گے، نہیں کرو نہیں کریں گے، کس طرح کرو اس طرح کریں گے. تو کیونکہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس جنگ نہ ہو، لیکن جنگ کے اندر بہت سا بگاڑ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ذریعے سے اس نظام کو صحیح کیا. سب سے پہلے مزاج بنایا کہ مسلمان کون ہے، اس دنیا میں ان کی حیثیت داعی کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. ساری انسانیت کو یہ جذبہ رکھے اپنے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع پر جب جھنڈا دیے، آپ نے فرمایا علی جنگ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ جذبہ لے کر آدمی جائے. یہ جذبہ نہیں کہ ہم جو ہے قتل کرنا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کو جو ہے تلوار بدل نہیں سکتی، ہے نا.
دل جو ہے نا دعوت سے، دعا سے، حکمت سے، اخلاق سے، ترغیب سے مائل ہوتا ہے۔ تلواروں سے کبھی دل نہیں بدلتے، تلواروں سے آدمی زبان پر جو چاہے کروا سکتا ہے، لیکن دل، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل کو مائل کرنا ہے۔ مائل کرنے کے لیے دعوت ہے، دعا ہے، اخلاق ہے، ترغیب ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اس عمل میں، دعوت میں اگر کوئی آڑ آتا ہے، کوئی دشمن آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ یہ احکامات ہیں۔ اسی لیے سب سے یہاں پورے سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قوانین جنگ کے بتا دیے۔ اب بتانے کے بعد ایک قانون یہاں پر بتا رہے ہیں جو اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ بہترین قانون ہے، دشمن سے مقابلہ کرو، لیکن مقابلے میں ان دشمنوں سے پہل کرو جو اپنے قریب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف گئے، وہاں سے روم بھاگ گیا ڈر کے، اتنی ہیبت، اتنا روب پڑا، مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آگے جو ہے ایک بڑا یعنی قیصر تھا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا قیصر سے مقابلہ کریں گے۔ یہاں کچھ لوگ تھے، اگر ان کو چھوڑ کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے، ہوتا کیا؟ ادھر قیصر، ادھر روم، دونوں کے درمیان مسلمانوں کی جماعت پس جاتی۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہاں پر جہاں آپ ٹھہرے ہیں، وہاں کے جو دشمن ہیں ان سے مقابلہ کر لیں، آپ دور کا چھوڑ دیں ابھی آپ۔ تو یہی ترتیب خلفائے راشدین کی بھی تھی۔ اے ایمان والو، مقابلہ کرو کن لوگوں سے؟ ان دشمنوں کے ساتھ جو دشمن تمہارے قریب ہیں۔ یہاں ایک عجیب تفسیر ہے، پورا جنگ جہاد کا پورا سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر ایک بہترین پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں، جو 2 باہر کے، 2 اندر کے۔ 2 باہر کے کون ہیں؟ ان کا تو ذکر ہو گیا۔ 2 اندر کے ہیں، شیطان اور نفس۔ یہ سب سے قریب ہے۔ اعداء عدوک الذی بین جنبیک، سب سے زیادہ دشمن جو تمہارے قریب ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ اب رہی بات باہر کے دشمن سے تو مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن ذرا اپنے دشمن، اندر کے دشمن کا بھی ذرا سوچو، وہ اندر کا دشمن کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کہتے تھے رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاصغر، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ۔ من جاہد نفسہ، اصل میں آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد، روزانہ کی زندگی، یہ سب سے قریب ہے۔ اور پھر دوسری ہدایت یہ دی، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، نرمی کے ساتھ رہنا۔ دشمن کے ساتھ بھی ایسا رہیں گے تو جیت سکتے ہیں؟ کوئی بھی مقابلے میں دشمن کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ مقابلہ کسی بھی لائن کا ہو، کھیل کا ہو، جنگ کا ہو، کسی بھی کا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، بڑا بہترین اصول ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں بہت بہترین اصول۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنے معاشرے کی تعمیر کرنا ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہیے ایسے تم رہو کہ تمہاری شدت، تمہاری سختی، تمہاری مضبوطی کو وہ لوگ پہچانیں۔ کون؟ دشمن تمہاری یعنی ڈھیلے ڈھالے بن کے مت رہو، اپنی کمزوری مت دکھاؤ ان کو۔ اسی لیے طواف میں 3 چکر رمل کے بیان کیے گئے، سینہ تان کر چلو تاکہ دشمن تمہاری طاقت کو دیکھے، سمجھ رہے؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، غلظہ کہتے ہیں مضبوطی، سختی، کہ تم اسٹرانگ رہو ہر اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ نہیں ہم تو کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں، پھر ماریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ دشمن کے سامنے جا کے نہیں معاف کرنا ہے، اخلاق سے رہنا ہے، وہ ادھر بھی مارے گا، ادھر بھی مارے گا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ ان کے معاملے میں تم اپنے اندر سخت یعنی اسٹرانگ رہو۔ وہ دشمن ہمیشہ تمہارا نام سن کر کیا کرے؟ ہاں بھائی مسلمان اسٹرانگ ہے۔ مسلمان کیسے ہیں؟ سخت ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سخت ہیں، غلظہ اسی کو کہتے ہیں، بہت اسٹرانگ ہے ہر چیز میں، ایمان میں بھی، کیونکہ سورہ انفال کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا، دشمن سے مقابلے کے لیے ظاہر کی بھی تیاری ہو، باطن کی بھی تیاری ہو۔ ظاہری تیاری اور باطنی، مسلمان بہت مضبوط تقوی میں، عورتیں کھڑی کر دی انہوں نے، لیکن مسلمان آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے۔ ایسا تقوی تیار کیا تھا صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت ایسی جماعت تیار ہوئی تھی۔ تو ایسا اسٹرانگ تقوی اور طاقت جسمانی اعتبار سے، صحابہ اکرام کی جو فٹنس تھی، گھوڑا دوڑتے ہوئے وہ چڑھتے تھے، ہم تو گھوڑے پہ چڑھنا 4 مرتبہ اتر کے چلیں گے، صحابہ کی فٹنس۔
تو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کبھی بھی دشمن کو یہ تاثر مت دو کہ تم لوگ کمزور ہو، ہمیشہ اندر کیا ہو، اپنے اندر سختی پیدا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں سختی آتی ہے نا مزاج میں، دشمن کے لیے سختی آئے گی تو ضرور کیا ہوگا، زیادتی ہوگی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں، آپ جنگوں میں دیکھو دنیا میں، ظاہر سی بات ہے مقابلے میں سختی آتی ہے تو نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہاسپٹلوں کو دیکھتے ہیں، نہ جو ہے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ عبادت گاہوں کو دیکھتے ہیں، بس مارو مارو مارو۔ اللہ تعالیٰ تیسرا جملہ فرما رہے وَاعْلَمُوا، ہم نے تمہیں حکم دیا اسٹرانگ بنو، سخت بنو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت کو باقی رکھو۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی ہوگا تو جنگ میں بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ہاسپٹلوں پہ اٹیک نہیں کرو گے، عوام پر ہاتھ نہیں ڈالو گے۔ تقوی نہیں ہوگا تو پھر تو جو ہوگا تمہارا میدان، تم جو چاہے کر لو۔ سمجھ رہے بات؟ یہ پوری سورت کا یہ خلاصہ سورہ تبوک کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورے احکامات دیے غزوہ تبوک کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، ہمیشہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آگے کے دشمن سے پہلے قریبی دشمن سے جو ہے نا مقابلہ کرو۔ اور اس کے ضمن میں نے یہ کہہ دیا سب سے قریبی دشمن انسان کا کون ہے؟ نفس ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دشمن سے مقابلہ کریں گے تو دشمن سے مقابلے میں کیا کریں؟ تیاری پوری کریں۔ ہاں، اپنے اندر شدت، سختی، سٹرونگ بالکل بنے ہر اعتبار سے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کبھی دشمن کو یہ تاثر ہی نہیں دینا ہے کہ مسلمان کمزور ہے، یہ کبھی دشمن یہ نہیں سوچے۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں کئی مثالیں دی۔ سب سے بڑی مثال میں آپ کو رمل کی دی۔ طواف کرتے ہوئے سینہ، صحابہ بہت کمزور تھے، بیمار تھے، پھر بھی حکم دیا نہیں، سینہ تان کر چلو۔ ساری دنیا میں سینہ جھکا کر چلنے کا حکم ہے، تواضع سے چلو، اپنے بازوؤں کو جھکا لو، لیکن اللہ کے گھر آؤ تو نہیں، سینہ تان کر چلو۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارا حکم ہے۔ تو اس لیے دوستو مسلمان اس معاملے میں تیاری کرے، اور تیاری جیسا میں نے گزشتہ یہ بات عرض کی تھی، اس سے پہلے کی جو آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، عام مسلمانوں کی ذمہ داری علم دین حاصل کرنا، لیکن عام مسلمانوں کی ایک اور ذمہ داری ہے ہر فیلڈ کے اندر افراد تیار کرنا، ہر فیلڈ کے اندر افراد تیار کرنا، فرد تیار کرنا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم افراد تیار کیے، اس لیے آپ حیات الصحابہ دیکھیں، اس میں شروع میں افراد، دعوت الافراد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 101، ایک اس کی صلاحیت کو اسلام پر لگاؤ، اس کی صلاحیت کو اسلام پر لگاؤ، سب کو میدان جنگ میں آؤ، نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ حسان ابن ثابت، ان کی جو صلاحیت تھی وہاں بیٹھ کر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر تم وہاں سے جو ہے نا جواب دو دشمنوں کا، وہاں سے صحابہ کی ہمت کو بڑھاؤ۔ لیکن جنگ کا موقع آیا تو حسان ابن ثابت وہ بڑے نرم دل تھے، کہا تم عورتیں جہاں ٹہری ہوئی ہیں ان کی جو ہے نا نگرانی کرو، ہم جا رہے ہیں۔ تو ہر انسان کی صلاحیت الگ، استعداد الگ، اس کی صلاحیت کو ابھارنا اور اس کی صلاحیت کو قوم کے لیے، کمیونٹی کے لیے استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ دینی اعتبار سے بھی آج سے 50 سال بعد دیکھیں، اگر ہم نے اس ملک کے اندر یہاں کے لوگوں کو شیخ الحدیث تیار نہیں کیے، تفسیر بیان کرنے والوں کو اگر ہم نے یہاں تیار نہیں کیا، اگر ہم نے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے بچوں کو اگر ہم نے اس لائن کی محنت کر کے تیار نہیں کیے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اسلام نسلوں میں باقی رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں ہر فیلڈ کے اندر اسلام باقی رہنا، ایمان کی حفاظت، کہ بھئی کہ قرآن اور حدیث کے ماہر تیار کریں، جو فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کو تیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو صلاحیت دیا ہے یہ امانت ہے، اس صلاحیت میں امانت ہے، امانت۔ اور اس امت میں خیر امت کا مطلب یہ ہے تمہارے اندر جو استعداد ہے یہ تمہاری اس مسلمان کی انفرادی حیثیت ہے ہی نہیں ہے۔ اخرجت للناس کا مطلب آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت آپ کمیونٹی میں، امت میں منتقل کریں آپ، ورنہ اللہ پوچھیں گے آپ سے، آپ کے پاس یہ اسکل تھی، آپ کے پاس یہ نالج تھی، آپ کے پاس یہ صلاحیت تھی، آپ نے کتنے تیار کیے؟ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بانج بن کر مت مرو، بانج سمجھتے ہیں نا جو عورت بچہ ہی نہیں جنتی، بانج بن کر مت مرو۔ خوبیاں لے کر، صلاحیت لے کے دنیا سے چلے گئے اور ہم نے کوئی افرادی تیار نہیں کیے،
اسے کیسے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج امت جو ہے اس لیول پہ پہنچی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج سوچیں گے مسلمان اجتماعی طور پر، اللہ آگے چل کے پہنچائے گا۔ اور دوسری جو چیز میں نے بیان کی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، سختیاں عام طور پر جو ہے زیادتیوں پر لاتی ہیں، زیادتیوں پر، لیکن اس کے ساتھ تقوی جوڑ لینا۔ جس سختی میں تقوی ہے وہ سختی کنٹرول میں رہتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی۔ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کو پڑھ کے خود بھی سخت ہو جاتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی سختی تقوی کے ساتھ تھی، ہماری سختی میں دیکھا حضرت مولانا ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مل پیٹرز کی جو تھے، ایک مرتبہ مجلس میں انہوں نے ایک عرب کو ڈانٹ دیا، بہت سخت ڈانٹ دیا۔ میں سمجھا گیا مسئلہ، بعد میں آ کے حضرت کے ہاتھ چوم کے حضرت کا جو ہے نا خاص شاگرد بن گیا۔ یہ اللہ والوں کی رہتی ہے وہ سختی میں، سمجھ رہے ہیں؟ سختی جب تقوی کے ساتھ ہو، جس سختی میں نفس شامل نہ ہو، بس ختم۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے سخت تھے استاد، لیکن ان کے پاس بچے حفظ کرنے کے لیے ویٹنگ لسٹ ہوتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا اتنا اسٹرکٹ، اتنے سخت، پھر بھی ویٹنگ لسٹ؟ کہ تم دن کی سختی میری دیکھتے ہو، رات میں ان کے لیے جو میں دعائیں کرتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو ماں باپ کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، مربی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے یہاں پر تیسری بات فرمائی، خاص طور پہ ان لوگوں سے بھی جو لڑتے ہیں دشمنوں سے، اور ہم سب سے بھی سختی ہو، لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت سے آزاد ہو جاؤ اور انسانیت پر ظلم کرو۔ جان لو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ اب پھر جو ہے یہ سورت کا ایک بڑا مضمون منافقین کا ہے، منافقین کی خصلتوں کو، ان کی عادتوں کو کھولا گیا۔ یہاں پر ایمان والوں کی دو علامتیں اور منافقین کی دو علامتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ سورہ انفال کی ابتدائی آیت ہے، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اندر سے ایمان بڑھتا ہے، اندر سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو منافقین یہ کہتے تھے جب قرآن اترتا تھا، کس کا ایمان بڑھا بھائی؟ مذاق کے طور پر۔ کیا ہے قرآن میں؟ کچھ ہوا ایکم زادت ہو ہادی ایمانا، اس آیت کے سننے سے، اس آیت کے پڑھنے سے کیا بڑا ایمان آپ کا، ذرا بتائیں۔ یہ نفاق جب ہوتا نا تو یہ مرض ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کی مثال سنو، جب وہ قرآن پاک کی آیت کو سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، دو نعمتیں اللہ انہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے تلاوت کرتے ہوئے یہ نیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایمان ایک نور کی طرح دل میں ہے، ایمان بڑھتا ہے تو وہ نور بڑھتا رہتا ہے، روحانیت بڑھتی رہتی ہے، عملوں کا شوق بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ ایمان بڑھتا ہے تو عمل کا شوق، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب قرآن، اسی لیے قرآن پاک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، قرآن پاک کو خاص طور پر صبح صادق کے موقع پر تھوڑی دیر دیکھ کر پڑھ لو۔ حضرت کا جملہ ہے کم سے کم 2 صفحے دیکھ کر پڑھ لو۔ اس موقع پر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے جو روحانیت میں، نورانیت میں ترقی ہوتی ہے وہ کسی عمل میں نہیں ہوتی۔ تو کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ 2 پیج صحیح، 1 رکوع صحیح، اس وقت قرآن کو دیکھنا۔ سب سے بڑی برکت اللہ جو ہے نا اپنا تعلق نصیب فرما کر تنہائیاں پاک کرتے ہیں۔ انسان کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، ہاں اس کی تنہائیاں گناہوں سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں پڑھیں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے نبی جی میری کتاب کی۔ وہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے بتقرب الی اللہ، جب بھی قرآن پڑھیں یہ نیت کریں یا اللہ اس تلاوت سے میں تیرا قرب حاصل کر رہا ہوں، تو اس کی برکت سے اللہ میرا ایمان بڑھائیں گے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ تعالیٰ فوراً اس کے دل کو خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرو، اندر سے خوشی ابھ رہی ہے، منافق اندر سے کڑ رہا ہے، تو یہاں پر قرآن ایمان والا سنتا ہے۔ کبھی بیٹھ کے تنہائی میں قرآن پاک سنے، بس قرآن پاک سنے تنہائی میں بیٹھ کر، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ کہف، دل ہی دل میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان کو بڑھنے کو محسوس کرنا، اندر ہی اندر خوشی اللہ دے رہے ہیں۔ اور منافقین وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے، قرآن سنتے ہیں تو 2 نقصان انہیں ہو رہے ہیں۔
فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. گندگی تو پہلے ہی ہے، قرآن سن رہے ہیں اور گندگی بڑھ رہی ہے. کیسے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کون سا علم تمہیں مل گیا؟ کوئی نئی بات کرو. گندگی اور بڑھ رہی ہے. اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کفر کی حالت میں مریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک سبق. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہے ان منافقوں سے کہہ رہے ہیں، اس کے ضمن میں اللہ پورے بندوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس بات پہ غور نہیں کرتے یہ لوگ. سال میں 1 2 3 4 مرتبہ ہم ان پر آزمائشیں لاتے ہیں، بیماری، پریشانی، یہ سب لاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ منافق جو ہے نا، حالات پر کبھی بھی رجوع نہیں ہوتا. حالات کا علاج گناہوں سے کرتا ہے منافق. حالات آئے، مالی، بیماری، کوئی بھی قسم کے حالات میں وہ اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اور مومن حدیث میں آتا ہے جھک جاتا ہے، نرم جھاڑ کی طرح، نرم درخت ٹہنی کی طرح، زور سے ہوا چلی جھک گیا. کیا مطلب جھک گیا؟ استغفار کر لیا، اللہ سے رجوع ہو گیا. یہاں منافقین کی بات کہہ کے ہمیں کہہ رہے ہیں اولا یرون، اس بات پر وہ کیوں غور نہیں کرتے؟ انہم یفتنون، انہیں ہم آزماتے ہیں. فی کل عام مرتن او مرتین، یہ مرتن مرتین ایسے ہی کہہ رہے ہیں، 1 2 نہیں ہے. سال میں 1 2 کئی مرتبہ ہم ان پر حالات لاتے ہیں، حالات لا رہے ہیں. ثم لا یتوبون، عجیب بات ہے، یہ لوگ توبہ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ حالات میں توبہ چاہتے ہیں. آزمائش میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ توبہ چاہتے ہیں، استغفار چاہتے ہیں. ولا هم یذکرون، بیٹھ کے تنہائی میں یہ کیوں نہیں سوچ رہے یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، یہ حالات میرے اوپر، یہ حالات اجتماعی طور پہ کیوں آ رہے ہیں. ایمان والا سوچتا ہے اور سوچ کر نصیحت حاصل کرتا ہے. تو ایمان والے پر حالات آتے ہیں تو 2 انعام ہوتے ہیں. ایک کیا ہے؟ فوراً وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دوسرا تذکیر کے معنی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، اپنا آپ کو فکس کر لیتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. یہ خاص ایک تو منافقین قرآن پاک کی آیتیں سن کر ان کا تو ایک مسئلہ تھا، کیا ہے اس میں، کون سا ایمان بڑا. دوسرا جو ہے نا، خاص کسی منافق کی پول کھل جاتی ہے. ایسی آیتیں اترتی تھی جس میں منافقین کا راز کھلتا تھا. اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی ایسی صورت اترتی جس صورت میں، جس آیت میں ان کا راز کھل جاتا، ان کی حقیقت کھل جاتی، تو نظر بعضهم الى بعض. مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، منافقین ایک دوسرے کو دیکھ رہے، چپ گئے، ہمارے بارے میں چل رہا ہے، ہمارے بارے میں ہو رہا. نظر، یعنی کیا بولتے ہیں، آنکھوں کی بات سمجھتے نا، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، بولتے نا، ہے نا. تو یعنی مطلب جو ہے آنکھوں کی بھی بات ہوتی ہے. تو آنکھوں کی بات، نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ایک دوسرے کو اشارہ کر لیے، اشارہ کرنے کے بعد پھر فوراً دیکھتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں لیا، ہم نے کوئی دیکھ تو نہیں لیا. هل يراكم من احد ثم انصرفوا، پھر مجلس سے کھسک جاتے ہیں. مجلس سے اٹھ جانا جو ہے ضرورت کے لیے جائز ہے، ضرورت کے لیے جائز ہے، لیکن جو ہے نا میرے بارے میں بول رہے ہیں، میرے بارے ٹاپک ہو رہی، آہستہ سے. ثم انصرفوا، صرفو کا ترجمہ کھسک جانا، آہستہ سے مجلس سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کھسکے نہیں، یہ ہٹے نہیں مجلس سے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا، اللہ نے ان کو مجلس سے ہٹا دیا، اللہ نے ان کو اسلام سے ہٹا دیا. اس لیے وہ دعا ہے، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے. مصرف القلوب، مثبت القلوب، ہے نا، دلوں کو پلٹنا، دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے. صرف اللہ، اللہ نے پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اسی لیے منافق ہمیشہ دین کی سمجھ سے محروم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ بہترین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی بڑی محبت والی آیتیں، یعنی بس پڑھتے رہو تو منہ میں لزم، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں، خوبیاں بیان کر رہے ہیں. بس یہ ہر مسلمان اس کو یاد کر لے.
بڑی برکت والی آیتیں. اور ان دو آیتوں کا آخری جو اسپیشل جملہ ہے کون سا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بہت طاقتور جملہ حدیث میں آتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان صبح میں 7 مرتبہ پڑھ لے، شام میں 7 مرتبہ پڑھ لے، ہر مشکل کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے. یاد کر کتنی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب اقرأہم ابی، سب سے بہترین قاری صحابہ میں ابی، فرماتے ہیں قرآن پاک کی سب سے آخری آیتیں یہ نازل ہوئی. آخری صورت اذا جاء نصر اللہ، سب سے آخری صورت، سب سے آخری آیت. انہیں گویا یوں سمجھیے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر دیکھ رہا تھا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے لکھا ہے الوداعی پیغام ہے. الوداعی پیغام سمجھتے؟ اب ہو گیا، قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، اترتا رہا، لاسٹ الوداعی پیغام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہونے سے پہلے ایک پیغام ہے. وہ کیا میسج ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کے ذریعے سے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، بہترین بات. لیکن ایک بہترین ربط ہے جو حضرت نے لکھا ہے، وہ اصل کیا ہے معلوم؟ اس کو سمجھنا ہے. سورہ توبہ آپ نے پڑھی، سورہ انفال آپ نے پڑھی، اس میں جو ہے کچھ احکامات جہاد سے متعلق اور بعض اسلام کے ایسے احکامات ہیں جو انسان کی طبیعت پہ بڑے گراں لگتے ہیں، بھاری لگتے ہیں. یہ بڑا بھاری کام ہے. نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. جان مال اللہ کے راستے میں لگانا، نکلنا، یہ بہت مشکل ہے، ہوتا نا. تو سب سے پہلے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، جانتے ہو یہ احکام جو تمہیں بھاری لگ رہے ہیں کس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے. ظاہری اعتبار سے وہ احکام بوجھ لگ رہے ہیں، حقیقت میں بڑے ہی رحیم، بڑے کریم کی طرف سے وہ احکامات آئے ہیں. اس میں رحمت ہی رحمت ہے. اس میں کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے. یہ ہے اصل چیز. کبھی بھی دین کا کوئی حکم بوجھ لگے یہ سوچنا اللہ رحمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کی طرف سے یہ آیا ہے، اس میں ظاہری اعتبار سے مجھے بوجھ لگ رہا ہے، حقیقت میں اس میں رحمت ہے. یہ ذہن بنا کر ہمیں چلنا، ورنہ جو ہے یا یہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض کا مسئلہ آ جائے گا. میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا. یہودی منہ سے کہتے تھے، مسلمان کہیں پریکٹیکل طور پہ نہ کہے. اس کو پریکٹیکل طور پہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تو نہیں بول رہے لیکن فالو کر رہے ہیں. نو، یہ میں کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ یہ صحیح ہے. یہ نہیں بھئی، یہ ذرا مشکل ہے، یہ ذرا یہ مزاج نہیں ہونا ہے. ہاں، اسی لیے جو ہے نا سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ پوری ان کی خرابیوں کو، یہودیوں کی خرابیوں کو بیان کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ آمن الرسول پہ مکمل کر دیے. دیکھو بھئی یہ ساری خرابیاں کیوں آئی ہیں معلوم؟ انہوں نے سمعنا اطعنا نہیں کہا. ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لو، سمعنا اطعنا، بس تمہاری کامیابی ہو جائے. یہی خلاصہ. اور اسی کو روز پڑھتے رہو، بولتے ہیں سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھنا بڑی فائدے کی بات. تو بہرحال تو یہ الوداعی پیغام آخری آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کے موافق. اس میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عظیم نبی تمہارے پاس آئے جو تمہیں میں سے ہیں. اللہ کا شکر ہے، ورنہ فرشتہ بنا کے بھیج دیتے، صحابہ کے درمیان بیٹھتے، آواز آتی رہتی، پھر کیا ہوتا؟ سوچے نا، تمہیں میں سے. انہیں ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی زندگی سب انسانوں میں سے اللہ نے بنایا. وہ ہمارے درد کو سمجھتے ہیں، ہمارے دکھ کو سمجھتے ہیں. ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کا بھی گھرانہ ہے. ہمارے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسانیت کے طبقے میں اللہ نے نبی کو بھیجا، سب سے عظیم شان. اور ان کی 3 صفات ہیں. کتنی کوالٹی ہیں؟ صفات بے شمار، لیکن 3 یہاں پر بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی خوبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان پر شاخ گزرتی ہیں. تمہاری تکلیف، تم پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے انہیں گراں لگتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. بدر سے قیدی پکڑے گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے حجرے میں. جو قیدی تھے وہ ٹائٹ بندھے ہوئے تھے، تو آواز آ رہی تھی کراہنے کی. کسی نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہے؟ کہا کہ سب کو جو ہے ٹائٹ باندھے. آپ نے فرمایا سب کو جو ہے سب کی رسیوں کو ڈھیلا کرو. میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز سنو، ان کو آسانی کرو. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کتنی بڑی چیز ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بچہ روتا، نماز مختصر کر دیتے، کیونکہ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے.
سمجھ رہے؟ ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، ماں کو تکلیف بچے کے رونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، نماز کو مختصر کر دیا. یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. یہ ہے کسی بھی قسم کی تکلیف امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق گزر رہے. یہ ایسا تعلق ہے، عزیز علیہ ما عنتم. پھر دوسری چیز حریص علیکم، تمہاری ہدایت پر، تمہارے نفع پر، تمہارے خیر کے معاملے میں فکر دھن لگی ہوئی ہے. حرص کہتے ہیں کسی چیز کی ایکسٹریم شدت میں دھن فکر لگ جانا. جیسے کہ آدمی کو مال کمانا 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 اتنا شدت کے ساتھ لگتا ہے، بھی بہت حریص ہے مال کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان حریص علی ہدایت الناس، لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے. کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح ان کے اندر ایمان آ جائے، کس طرح اللہ کو مان لیں، کس طرح توبہ کر لیں. حرص، فکر دھن اندر سے لگی. حریص علیکم. پھر تیسری صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بڑے شفیق، بڑے مہربان. کتنی شفقت ہے، کتنی مہربانی ہے، پوری سیرت ہمارے سامنے. خالی دعاؤں کا چیپٹر دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں، یہ سب آپ کی رحمت ہے ہم پر، یہ آپ کی شفقت ہے ہمارے لیے. اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی، یا اللہ بڑھاپے میں میرے رزق کو بڑھا دے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بڑھاپے کا سوچ رہے ہیں. میرا امتی بڑھاپے میں بھی پریشان نہ ہو. ایسی ایسی دعائیں، یہ سب ساری دعاؤں کا تحفہ ہمارے لیے یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہے. یہاں پر جو ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی. قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، قیادت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کے اندر 3 کوالٹی ہونا ضروری ہے. یہ 3 صفات کیا ہیں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں ہیں، الوداعی پیغام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہی امت تو آگے قوم کا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. اب کرے گی تو کیسے کرے گی؟ انہی 3 صفات کے ساتھ کرے گی. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ سامنے والے کا دکھ اندر محسوس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر اتنی تکلیف، لا تحزن علیہم لا تذهب نفسک علیہم حسرات لا لعلک باخع، آیتیں اتر رہی ہیں، غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، آیتیں اتر رہی ہیں. اتنی ایک ایک امتی کی تکلیف سن کر آپ کو اندر. دوسری جو چیز ہے حریص علیکم، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا نفع سوچنا، ہر ایک کی بھلائی سوچنا، یہ اس آدمی کے اندر یہ خوبی پیدا ہو. اور تیسری چیز بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہے. پھر آگے فرمایا یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ کا تعارف فرمایا. فَإِن تَوَلَّوْا، اتنے بہترین نبی آنے کے بعد، ملنے کے بعد، ان کی زندگی ملنے کے بعد اگر کوئی اعراض کرے، روگردانی کرے، پیٹ پھیر لے ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کو ماننے سے، ان کی تعلیمات سے، فَقُلْ، کہہ دیجئے نبی جی، ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، حسبی اللہ، اللہ ایک ہے، وہ کافی ہے آپ کے ساتھ، کوئی پرواہ نہیں کریں. اسی لیے جو ہے نہیں، پریشانی میں آدمی کیا ہوتا، آدمی جب پریشان ہوتا میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ کوئی نہیں، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکل، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا. ہاں، وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے. سب سے خوبصورت مخلوق عرش ہے. کرسی، عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے جو ہے نا رنگ، انگوٹھی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں انگوٹھی. ایسا آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کو پھینک دو، انگوٹھی کیسے ہے اس کی، اتنا بڑا عرش، اس عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں، عرش عظیم کا مالک، اتنا بڑا سلطنت کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، اس کو ساتھ لے رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر تو کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے مشکلات بھی حل کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں، اور جو اس صورت میں پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.